الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ بندے کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے مختلف اوقات کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف طریقے سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ و سلیقہ سکھایا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی امت کو سکھائی، جس کا مفہوم ہے، کیونکہ عربی جملے آپ کو شاید یاد جلدی نہ ہو سکے تو اس لیے ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے ایسا خوف طلب کرتا ہوں، ایسی خشیت کا طلبگار ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ عام لفظوں میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم آپ کی نافرمانی سے بچ سکیں، ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ آج سب سے بڑی وجہ معاشرے میں بگاڑ کی وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف نہیں رہا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو پھر اس انسان سے غلطی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ ٹال سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں ہم خود گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہاں ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نیکی کا کام ہم خود نہیں کر سکتے، دوسروں کو بھی کرنے سے روکتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا، دو دوست، ایک نماز کا پابند ہے اور ایک سست۔ اب جو نماز کا پابند ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ دوست پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اذان ہو گئی۔ وہ کیا کہتا ہے اسے کہ یار بعد میں پڑھ لینا نماز، پہلے آؤ میری بات سنو، بڑی کام کی بات ہے۔ اب خود تو نہیں جا رہا، اس کو بھی روک لیا، وہ بھی آ کر بات سننے کے بہانے وہاں پر ٹھہرا، رکا، بیٹھا، جماعت چلی گئی۔ تو ہمارا حال تو ایسا ہے، وہ کسی رسالے میں یا کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ کہیں پر جنگ ہوئی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی ہندوستان کے کسی علاقے میں۔ تو اس میں کافی سارے لوگ مارے گئے، کچھ کافروں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، مسلمان شہداء کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ شام ہو گئی، جنگ رک گئی۔ انہوں نے سوچا کہ بعد میں صبح کو لاشیں اٹھائیں گے اپنی اپنی۔ اب ان لاشوں میں جو مسلمان تھے ان میں سے ایک زخمی تھا۔ اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو ساری لاشیں پڑی ہیں، مسلمانوں کی لاشیں بھی پڑی ہیں، غیروں کی لاشیں بھی پڑی ہیں، اور میرے ساتھ زندہ تو ہے کوئی نہیں، رات بھی ہو رہی ہے، اندھیرا بھی ابھی پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور میں اکیلا کیا کروں گا، میری رات کیسے گزرے گی؟ ایک طرف زخمی ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ یہاں سے نکل سکتا ہوں، دوسرا میرے ہر طرف لاشیں پڑی ہیں۔
وہ اسی حال میں تھا کہ ایک شخص وہاں قریب سے گزرا. جب اس نے اسے دیکھا نا تو اسے آواز دی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، میری کمر کے ساتھ تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں کافی سارا مال ہے، وہ کھول لو. اب ویسے تو شاید وہ قریب نہ آتا کہ ساری لاشیں پڑی ہیں، لیکن جو سنا کہ کمر کے ساتھ کچھ نقدی ہے، کچھ رقم بندھی ہوئی ہے، تو وہ اس لالچ میں آ گیا. جب وہ آیا نا قریب، جو ہی اس کے قریب پہنچا تو اس مجاہد نے، اس زخمی مجاہد نے، تلوار تو تھی اس کے پاس، اس نے اس آنے والے کے پاؤں پہ ماری، اس کا پاؤں کاٹ دیا. وہیں پر بیٹھ گیا، چیخنے لگا، یہ کیا کر دیا ظالم تم نے، مجھے اس لیے بلایا تھا. اس نے کہا تو اور کس لیے بلایا تھا، میں اکیلا تھا، ہر طرف لاشیں ہیں، میں اکیلا زخمی پڑا تھا، تو مجھے بندہ چاہیے تھا جو میرے ساتھ رات تو گزارے، میری رات کیسے کٹتی. اب میں اکیلا نہیں رہا، ہم دو ہو گئے، اب چلنے کے قابل تم بھی نہیں رہے، لہذا میرے ساتھ رات گزارو آج. ہمارا یہ حال ہے کہ خود نیکی کا کام ہوتا نہیں اور دوسروں کو روکنا. خود اپنے اندر خوف خدا ہے نہیں اور دوسروں کو بھی ہم بہادری کا نام دے کر اسے اتنا نڈر بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں پر پھر خوف محسوس نہیں کرتا. تو جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر اس انسان سے گناہ نہیں ہوتا، پھر اس انسان سے غلطی نہیں ہوتی. بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اکابرین کے حالات کو، ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جن کی ساری زندگی تقویٰ کی حالت میں گزری، جنہوں نے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری، گناہ کا کرنا تو اپنی جگہ گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 40 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. 40 سال تک کیا لکھوں، کوئی غلطی کرے تو لکھوں. ایسے ایسے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنے والے. ایسے نہیں کہ وضو، آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا وضو مضبوط تھا، عشاء کو کرتے، صبح نماز پڑھتے، کیا کمال ہے. نہیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونا، عبادت میں رات گزارنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. ایک دن اس یہودی سے اس کا بیٹا کہتا ہے، ابا جان، یہ ساتھ والے گھر میں اکثر میں رات کو دیکھا کرتا تھا، جب چھت پہ چڑھتا تو مجھے نظر آتا کہ اس گھر میں ایک ستون تھا، اس کے صحن میں ستون، کھمبا تھا، تو آج جب میں اوپر چھت پہ چڑھا ہوں تو مجھے نظر نہیں آیا، کیا انہوں نے ہٹا دیا؟ اس کا باپ رونے لگا. اس نے کہا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا، ابو حنیفہ تھا جو رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا. حرکت نہیں ہوتی تھی، مصلی پہ رات قیام میں گزار دینا. کہہ دینا آسان ہے، عمل مشکل ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا، اور پھر جب بیت اللہ حاضری ہوتی ہے، غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں، اے پروردگار، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. ہمارے پاس کیا ہے سوائے 5 نمازوں کے، اور کیا ہے؟ وہ بھی جیسی پڑھتی ہیں ہمیں خود پتہ ہے، اپنی نمازوں کو جانتے ہیں. باقی دن بھر کا موازنہ کر لیں، کتنی نیکی ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنوں کو ہم نے دھوکہ دیا. تو دل کے اندر جب خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے، تو وہ بندہ جنگل میں ہے تب بھی وہ اللہ کا خوف دل میں ہے، وہ بازار میں بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا خوف دل میں ہے، وہ گھر میں ہے تب بھی اللہ کا خوف دل میں ہے. نہ وہ کسی کا حق ضائع کر سکتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور نہ پھر اللہ کی کوئی نافرمانی کر سکتا ہے. اس کے لیے پولیس نہیں چاہیے، اس کے لیے ایجنسیاں نہیں چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا کوئی ادارے نہیں چاہیے. خوف دل میں آ گیا تو خود بخود انسان رک جاتا ہے، پھر اس سے غلطی نہیں ہوتی.
پھر وہ نقصان نہیں کرتا کسی کا، نہ اپنا نقصان ہونے دیتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ تو دلوں کے اندر اللہ کا خوف، کم از کم اتنا خوف ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، انسان کے دل میں یہ بات ہو۔ ہر وہ کام جسے ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں وہی تو گناہ ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ گناہ ہم کیسے سمجھیں گے گناہ ہے؟ میں نے کہا ہر وہ کام جو لوگوں سے چھپاؤ گے وہ گناہ ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو پھر کیوں چھپایا آپ نے؟ چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ وہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ یہ سمجھ کر گناہ کریں گے اب دنیا سو گئی، لوگ سو گئے، اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا والوں میں سے دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن رب تو ہمارے نہیں سوتے، ہمارے رب تو جاگ رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، ہر وقت اس کی نظروں میں ہے۔ بلکہ قرآن حکیم میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، رب تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مثال دی گئی ہے، سمجھایا گیا کہ رب تعالیٰ تمہیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ شکاری جب نشانہ لیتا ہے نا شکار کا، تو پھر وہ آنکھ جھپکتا نہیں ہے، کیونکہ آنکھ جھپکنے سے بھی نشانہ خطا ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھ جھپ کے بغیر دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے نشانے کو۔ فرمایا رب تمہیں ایسے دیکھ رہا ہے۔ تو دلوں کے اندر خوف کا پیدا کرنا، یہ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ہم گناہوں سے بچ سکیں، اتنا خوف ہمیں عطا فرما۔ اس لیے تو فرمایا گیا نا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید بھی ہونی چاہیے، بندہ پر امید بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کھوٹے سکوں کو، کھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حدیث شریف میں ان کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے محدثین کے اندر۔ اور اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا ان کے درس میں کہ آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہیں، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، مکبر ہوتے تھے جو کھڑے ہوتے تھے آواز پہنچانے کے لیے۔ یہاں پر انہوں نے حدیث پڑھی، اس نے سنی، اس نے آگے سنایا، وہاں ٹھہرا ہے اس نے آگے سنایا۔ اس طریقے سے مکبر کھڑے ہوتے تھے فاصلے پر، کیونکہ ان کی آوازیں بھی بلند تھیں، ان کی کانوں کی سماعت بھی تیز تھی۔ ہم تو یہ ہارن سن سن کر اور یہ گاڑیوں کا شور اور یہ دھواں، ہمارے کان تو اس طرح نہیں رہے، ہم اس طرح نہیں سنتے جس طرح وہ سنا کرتے تھے، اور ہماری آوازیں تو یہ دہی بلے اور سموسے کھا کھا کر، اوپر بوتلیں پی پی کر آواز نکلتی نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آواز لگاتے تھے تو ان کی آواز 10 کلومیٹر تک سنائی دیتی تھی۔ یہاں سے کھڑے ہو کر درابن سے بندے کو بلا لیا کرتے تھے، یوں سمجھے یونیورسٹی میں بندہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آواز دے کر بلا سکتے تھے، اور ہماری آواز کہاں ہے؟ 50 بندے ہوں تو آواز نہیں پہنچتی۔ تو آواز بھی ان کی اچھی، سماعت بھی تیز، اور مکبر کھڑے ہوتے تھے فاصلے پر۔ تو ایک مرتبہ گنا گیا کہ ان کے درس میں کتنے مکبر کھڑے ہیں، عوام کو نہیں گنا گیا عوام کتنی ہے، تو دیکھا گیا کہ ان کے درس حدیث میں 500 مکبر کھڑے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مجمع کتنا ہوگا، اتنے شاگرد۔ وہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، وقت کے امام، جب آخری وقت آتا ہے، بستر پہ ہیں، بیمار ہیں، شاگرد عیادت کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے اپنے استاد محترم کو۔ جب وہ آئے، کچھ دیر بیٹھے، عیادت کی، اس کے بعد جانے لگے، تو استاد محترم نے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ اپنے شاگردوں سے فرمایا، بیٹا ایک کام کرتے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ فرمانے لگے، میں اٹھ نہیں سکتا، اب جسم میں طاقت نہیں رہی، وقت آخری ہے، اٹھا نہیں جا رہا، لہٰذا مہربانی ہوگی
کہ مجھے بستر سے اٹھا کر نیچے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد حیران رہ گئے، کیونکہ فرش کا زمانہ نہیں تھا، نہ سیمنٹ، نہ سنگ مرمر، نہ ماربل، نہ ٹائلیں، کچھ نہیں، خاک اڑ رہی ہے، مٹی پر استاد محترم کو کیسے لٹائیں؟ سوچنے لگے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا استاد ہوں تمہارا، اتنا تو حق ہے، یہ بات مان لو، مجھے ذرا نیچے لٹا دو۔ شاگردوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، چلو استاد کا حکم ہے، الامر فوق الادب کے تحت اتار لیتے ہیں نیچے۔ چنانچہ اٹھایا استاد محترم کو اور اٹھا کر زمین پر لٹایا۔ جب زمین پہ لٹایا تو شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ بن مبارک روتے ہوئے اپنی داڑھی کو مٹی پہ ملتے ہوئے کہتی ہیں پروردگار میرے سفید بالوں پر رحم فرما دے۔ کتنا خوف تھا دل کے اندر کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا، آگے کیا پیش آئے گا۔ ڈرتے تھے آخرت کے بارے میں، اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں میں، نیکیاں کرنے کے باوجود، ساری زندگی تقویٰ میں گزارنے کے باوجود، ساری زندگی درس حدیث دینے کے باوجود اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پلے تو نیکی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، سوائے خطاؤں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہمارے اندر خوف نہیں پایا جاتا۔ اس لیے دلوں کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ ہم یاد رکھیں جہاں بھی ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جہاں بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میں نے وہ دکانداروں سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک شعر تھا، میں نے کہا تھا اپنی دکانوں پہ لٹکا دیں، اور بالکل سامنے جب بھی گناہ کی طرف خیال جائے، نظر اٹھے تو فوراً اس شعر کو پڑھ لیا کریں، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ہم ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ یہ سامنے لٹکا دیں، جب بھی نظر ادھر ادھر بہکنے لگے فوراً دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ بد نظری سے حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا ایک آسان سا نسخہ اور بھی بتایا تھا، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہو، کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں یاد رکھا کریں اور ان کو سرمایہ سمجھیں اپنی زندگی کا، پڑھتے رہا کریں۔ یہ نہ پوچھا کریں کتنے دن پڑھنا ہے، اکثر ساتھی پوچھتے ہیں نا کوئی وظیفہ بتائیں، پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کتنے دن پڑھنا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کب تک زندہ رہنا ہے، کتنی عمر چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے اچھا اسی سے عمر میں برکت آئے گی؟ میں کہتا ہوں اسی سے عمر میں برکت آئے گی، پڑھتے رہو گے زندہ رہو گے، جب چھوڑ دیا تو گئے، تو تب وہ پڑھتے رہتے ہیں پھر۔ تو بھئی ہماری ضرورتیں تو ہیں، اب ایک ضرورت ہے کل کو دوسری ضرورت ہے، دنیا میں پریشانی ہے، تو اللہ سے تو مانگتے رہنا ہے، اور کوئی در ہے ہمارا؟ اس در کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے، یہی در ہے، اسی در سے ہم نے سب کچھ لینا ہے، اسی در پہ ہی آ کر اپنے رب کو ہم نے منانا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو ایک گھر میں ایک بچے کو ماں سزا دے رہی تھی، مار رہی تھی، خوب اس کی پٹائی کی، غلطی کی ہوگی بچے کر لیتے ہیں، تو خوب اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مار پڑ رہی ہے اسے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں جب اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو ماں نے بچے کو دروازے سے باہر نکال دیا، دھکا دے دیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ 6-7 سال کا بچہ ہے، اسے گلی پہ نکال دیا گیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا، وہ روتا ہوا مار کھا کے باہر نکلا ہے، دھکے سے باہر پھینکا گیا اسے، وہ روتا ہوا باہر نکلا اور چل پڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہر گیا کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آگے۔ بچہ کچھ دور تک چلا گیا، کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، پھر واپس آیا، اور واپس آ کر اپنے دروازے پہ آیا، دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، وہ تو اندر سے بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، تو وہیں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور پھر وہیں پر لیٹ گیا، اور پھر روتے روتے وہیں پر سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا رہا ہوتا کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آدھا گھنٹہ گزرا، 40 منٹ گزرے ہوں گے، کچھ ٹائم گزرا، ماں نے دروازہ کھولا، کنڈی کھولی۔ جب کنڈی کھولی تو دروازے کے ساتھ وہ سویا ہوا ہے، آنسو اس کے خشک ہو چکے ہیں، سویا پڑا ہے۔ ماں نے ابھی غصہ باقی تھا،
اسے قمیض سے پکڑا، اٹھایا، کھڑا کیا. پھر آ گئے تم یہاں پہ، میں نے نکالا تھا تمہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، تم کیوں میرے دروازے پہ پڑے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، نہ دکھاؤ مجھے اپنی شکل. وہ بچہ رو کر کہنے لگا امی جان میں چلا گیا تھا، میں بھی کچھ دور تک گیا تھا، میں نے سوچا تھا پیٹ بھر لوں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھے اتنا مل جائے گا کہ اپنا پیٹ بھر لوں. امی مجھے سب کچھ مل جاتا لیکن تیری شفقت مجھے کہاں نہ ملتی. میں وہی شفقتیں لینے کے لیے اس دروازے پہ پڑا ہوں، یہ کہیں نہیں مل سکتی. تو آج ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں مغفرت و معافی کہیں نہیں مل سکتی، ایک ہی در پہ ملے گی. ہماری ساری ضرورتیں اس ایک در پہ ہی پوری ہو سکتی ہیں، ہماری ساری مشکلات کا حل صرف یہاں پہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس در کو چھوڑ کر ہم نے کہیں نہیں جانا. جتنا بھی کوئی بھاگتا رہے، جتنا بھی کوئی بھاگتا رہے، آخر اس نے آنا ہے. اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس واپس آئے گا. اور جب واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جاؤ، تمہیں تانا نہیں دیا جائے گا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اب تک کیا کرتے رہے ہو. دنیا والے تمہیں تانے دیتے ہیں کہ کل تک تم کیا کرتے رہے، آج مبلغ بن گئے، ایک چلہ لگا لیا، اب آگے ہمیں نصیحت کرنے. دنیا والے تمہیں تانے دیتے ہیں. فرمایا ہم تانا نہیں دیں گے، یہاں پر طنز نہیں کیا جائے گا کہ اب تک کیا کرتے رہے ہو، بلکہ جب آ جاؤ گے تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. لکھنے والے فرشتوں کو بھی بھلا دیا جائے گا، جس زمین کے ٹکڑے پر غلطیاں کی ہیں اس ٹکڑے کو بھی سب کچھ بھلا دیا جائے گا. تمہارے جسم کی اعضاء جو قیامت کے دن گواہی دیں گے ان سے بھی بھلا دیا جائے گا. اور جن تمہارے کھاتوں میں ساری لکھی ہوئی برائیاں ہیں ان کو وہاں سے مٹا دیا جائے گا. تو پروردگار عالم سے خوف طلب کریں. اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ سکیں. اور اس کے لیے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، بلکہ کئی مرتبہ یہ بات چل چکی ہے، دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، عبادات کی طرف ذوق بھی ہوگا، لیکن ساتھ کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، کیونکہ گناہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے تو پھر ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا پورا. نیکیاں تھوڑی ہوں پر گناہ نہیں ہونے چاہیے، نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ ساتھ ہوئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں کوشش کریں ایک ایک کر کے دعاؤں کو یاد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، جو دعائیں آپ نے امت کو تعلیم دی ہیں، آپ کی جو بھی دعا ہے یا جو بھی کلام ہے، جو بھی بات ہے، وہ ساری امت ہی کے لیے تعلیم ہے. تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پڑھا کریں. اور وہ ایک ایک دعا اتنی قیمتی ہے، لیکن ساتھ ترجمہ ضرور دیکھا کریں. آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں. شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل جب حالات ٹھیک تھے تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا دعاؤں کا، دعا کی تشریح، جو عام دعائیں مانگی جاتی ہیں. اکثر ساتھی تقریباً ہوتے تھے جمعہ نماز کے بعد، جو ہمارا درس ہوتا تھا جمعے کے بعد درس میں یہ ترتیب چلائی تھی ہم نے. اور آج کل تو خیر زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ چیزیں مٹتی نہیں ہیں، باقی رہتی ہیں. شاید کہ وہ ساری چیزیں نیٹ پہ پڑی ہوں گی، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو کچھ دعاؤں کی تشریح ہم نے کر دی تھی وہاں پر کہ ان کو دیکھا جائے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کیا کچھ مانگ رہے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس پر 2 بیان ہوئے تھے اس دعا پر، اور بتایا گیا تھا کہ اس میں الفاظ کیا کیا ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. حسنہ کیا چیز ہے، حسنہ میں کیا کیا چیز ہم نے اللہ سے مانگی ہے. لیکن توجہ دھیان سے جب مانگیں گے تو تب ہمیں فائدہ ہوگا. تو ایک ایک مسنون دعا جو ہے وہ ضرور یاد کریں. اور یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا،
تو نماز میں یہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتے ہیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے تھے، لمبا رکوع فرماتے تھے، لمبا سجدہ فرماتے تھے، سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور تشہد میں بیٹھ کر بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، طویل نماز ہوا کرتی تھی۔ تو وہ دعائیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان میں سے ان کو یاد کریں۔ مثلاً آپ سجدے میں کئی دعائیں ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، دین حق پر ثابت قدم رکھنا، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان دعائیں بھی ہیں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 لفظ تو کہہ دیا کریں، اللہم اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھی ہے تو 4 رکعت والی نماز میں آپ نے 4 مرتبہ اپنے والدین کو دعا دی دی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا والدین کو کیا ایصال ثواب کریں، تو یہی ہے نا، رب اغفرہما یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفرہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر رحمت مانگ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے اللہ سے، تو بہت بڑی دعا ہے۔ تو مسنون دعائیں جو ہیں وہ آپ کوشش کریں یاد کریں۔ مناجات مقبول میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہی در ہے جہاں سے ہم نے مانگنا ہے۔ ایک ہے اپنے طور پہ مانگنا، اور ایک ہے اس انداز سے مانگنا جس انداز سے اللہ کے پیاروں نے مانگا ہے، تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا، لیکن سمجھ ان کو نہیں آتی، پھر بھی کوشش ہم کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ ایسی دعا بتائیں کہ حافظہ تیز ہو جائے، ایسی دعا بتائیں کہ علم میں برکت آئے، ایسی کوئی وظیفہ بتائیں کہ بچہ لائق ہو جائے، تعلیم میں لائق ہو جائے۔ بھئی اب ایک وظیفہ وہ ہے جو میں بتاؤں گا، یا کوئی اور عالم بتائے گا، یا کوئی شیخ بتائے گا، کسی کو پیر بتائے گا۔ ایک وظیفہ وہ ہے جو علم کی برکت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا ہے۔ تو اب بتائیں کس میں تاثیر زیادہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرے محبوب قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چھوٹا سا جملہ اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا، رب زدنی علما، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب اس کے اندر تاثیر زیادہ ہے، بجائے کسی اور کے پوچھنے کے وہی پڑھیں نا، اس کے اندر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں جو قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے اس انداز سے اپنے رب سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے ان کے دامن کو بھرا، جو انہوں نے مانگا اللہ نے وہ ان کو عطا فرمایا۔ تو جب یہ مسنون دعائیں آپ یاد کریں گے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دامن ضرور رحمتوں سے بھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔